دمشق کی اس سرزمین کو یاد کرو، ملک شام کا دارالحکومت ہے دمشق۔ عثمانی خلیفہ کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر مصری لوگوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ مصری افواج کا سلح سالار ابراہیم پاشا دمشق کے اوپر اپنا جھنڈا لہراتا ہے۔ اسلامی فوجیں دھیرے دھیرے ملک خالی کر رہی ہیں، کیونکہ ابراہیم پاشا نہایت ظالم انسان ہے، اسلام کا اصلی دشمن ہے اور صلیبیوں کا ہم پلہ ہم پیالہ ہے۔ عیسائیوں کی مدد سے اس نے آج دمشق کے اوپر ملک شام کی راجدھانی دارالخلافت کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ لیکن اسی بستی کے اندر ایک بہت بڑے عالم ربانی، روحانی عالم رہتے ہیں۔ اس عالم ربانی کا نام ہے علامہ سعید حلبی۔ ابراہیم پاشا کو پتا چلا کہ سعید حلبی بہت بڑے عالم ہیں، ان سے ملاقات کیا جائے، چلا جائے ان سے ملاقات کریں۔ یہ خبر دمشق کی دارالحکومت، شام کی دارالحکومت دمشق کے ایوانوں سے باہر نکلتی ہے، پورے علاقے میں چرچے کا باعث بن جاتی ہے کہ آج علامہ سعید حلبی سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ کون؟ ابراہیم پاشا۔ لوگوں کو معلوم ہے ابراہیم پاشا بہت بڑا ظالم آدمی ہے۔ درعیہ میں جو مسلمان لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھی، اس نے ان شہیدوں کو اپنی فوج کے جوتوں سے رندوایا تھا اور ان تمام مسلمان شہیدوں کی لاشوں کو ایک جگہ رکھنے کے بعد توپ سے اڑوا دیا تھا۔ اتنا بڑا ظالم۔ اگر یہ علامہ سعید حلبی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو علامہ سعید حلبی کسی بادشاہ کا خیر مقدم نہیں کرتے ہیں، کسی کو دیکھ کر وہ اٹھتے نہیں ہیں، کھڑے نہیں ہوتے ہیں، وہ تعظیم کسی کی نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تعظیم تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ علامہ سعید حلبی کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی کو دیکھ کر کھڑا ہونا چاہیے تو وہ صرف ذات اللہ کی ہے۔ خود اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے منع کر دیا تھا کہ مجھے دیکھ کر کھڑے مت ہوا کرو۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم پاشا اگر ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور علامہ سعید حلبی نے اگر کھڑے ہو کر ان کا استقبال نہیں کیا تو یہ ان کو کٹوا دے گا، ان کی گردن اڑوا دے گا۔ کوئی راستہ نکالا جائے، اور ایک ہی راستہ سمجھ میں آتا ہے کہ بادشاہ کو علامہ سعید حلبی سے ملنے سے، ان کی زیارت کرنے سے روک دیا جائے۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کو یہ مشورہ دے کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالے کون؟ پھر سوال اڑتے گئے، پھر راستہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر کے لیے علامہ سعید حلبی سے کہہ دیا جائے، دفع شر کے لیے، کسی مصیبت سے بچنے کے لیے، فتنہ و فساد پھیلنے سے بچنے کے لیے آپ ہی تھوڑا سا جھک جائیے۔ بادشاہ ابراہیم پاشا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے گا، اس کے باڈی گارڈ ننگی تلواروں کے ساتھ آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے دفع شر کے لیے، مصیبت چل جانے کے لیے آپ ہی تھوڑا سا جھک جائیے، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کر لیجئے گا، آپ اس سے مصافحہ کر لیجئے گا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا لیجئے گا، جی حضوری کر لیجئے گا۔ سوال پیدا ہی ہوتا ہے یہ مشورہ علامہ سعید حلبی کو کون دے؟ علامہ سعید حلبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور بادشاہ بھی ان سے زیارت کے لیے جب اعلان کر چکا ان سے ملنا ہے تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ معاملہ اللہ کی سپرد کر دیا گیا ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھول آ جاتے ہیں دارالحکومت دمشق کے دربار خلافت سے
جس چھوٹی سی مسجد میں علامہ سعید حلبی امامت کرتے ہیں اور اسی کے بغل میں چھوٹے سے حجرے میں اپنے بچے فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، وہی علامہ سعید حلبی جن کی مسجد چھوٹی ہے اور چھوٹا سا ان کا دروازہ ہے، یہاں تک قالینیں بچھا دی جاتی ہیں، چھتوں پہ لوگ کھڑے ہیں، ابراہیم پاشا ان قالینوں پر اپنے گھوڑوں کو لے کے جا رہا ہے، 500 باڈی گارڈوں کی ننگی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، اوپر چھتوں پر چڑھے ہوئے لوگ ابراہیم پاشا کی اوپر پھولوں کی بارش کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں سفر ہوتے ہوتے مسجد کے دروازے تک ہو جاتا ہے، ابراہیم پاشا اپنے خوبصورت گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، مسجد کا دروازہ تنگ ہے، ابراہیم پاشا کو جھک کر دروازے میں گھسنے کی عادت نہیں ہے، اس نے اپنے محلوں اور اپنے شہروں کے دروازے اتنے اونچے بنا رکھے ہیں کہ جہاں مجھے سر جھکانا نہ پڑے، لیکن مسجد کا دروازہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے، اے ابراہیم پاشا، اگر تجھے اللہ کے گھر میں آنا ہے، سعید حلبی سے ملنا ہے، تو اپنے تکبر کو چکنا چور کرنا ہوگا، اپنی گردن جھکانا ہوگا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بڑے بڑے لوگوں کے اور بڑے بڑے تجھ سے بھی پہلے بزرگ اس دنیا میں گزرے ہیں، ان کے بھی سر اسی گھر میں اللہ کے سامنے جھکے ہیں، آج تجھے بھی اپنا سر جھکانا ہوگا، اگر نہیں جھکا سکتا ہے تو اپنی خدائی یہاں سے لوٹا لے اور واپس لے کر اپنے دربار خلافت چلا جا۔ تھوڑی دیر ابراہیم پاشا سوچتا ہے کہ اندر جاؤں یا نہ جاؤں، یا اس مسجد کے دروازے کو توڑوا دوں، پھر سوچتا ہے کہ میں یہاں زیارت کے مقصد سے آیا ہوں، ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اور پھر یہ اس کا گھر تھوڑی ہے، یہ تو مسجد ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکا لوں اور اس مسجد کے اندر داخل ہو جاؤں۔ ابراہیم پاشا جھکتا ہے اور اس مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے، السلام علیکم کہتا ہوا یہ اس مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ آدمی، ایک علامہ مسجد میں اپنے طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، ایک گول تکیہ رکھے ہوئے ہیں اور اس گول تکیے کے اوپر سر رکھ کر ہاتھ کا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے پیر اسی طرف پھیلے ہوئے ہیں جس طرف سے کوئی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ابراہیم پاشا مسجد کے اندر داخل ہوا، واللہ علامہ سعید حلبی کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس دروازے کے اندر کون آیا، انہوں نے آنے والے کا جواب دیا وعلیکم السلام، اور عام لوگوں کی طرح بیٹھ جانے کا اشارہ کیا، بیٹھ جائیے۔ ابراہیم پاشا کہتا ہے علامہ مجھے آپ سے کوئی ضروری گفتگو کرنی ہے۔ علامہ سعید حلبی کہتے ہیں میں قرآن پڑھا رہا ہوں ان بچوں کو، یہ میرے طلبہ ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، میں ان کو قرآن پڑھا رہا ہوں، آپ کی بات بعد میں ہوگی، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر مجھے آپ سے گفتگو نہیں کرنا، میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، آپ کو اگر انتظار کرنا ہے تو تھوڑی دیر انتظار کیجئے، میں بعد میں آپ سے گفتگو کر لوں گا، پہلے میں قرآن کی اس آیت کا درس دے دوں۔ اور اس وقت ابراہیم پاشا قرآن کا یہ درس دے رہے تھے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ پس وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا ذکر درس دے چکے تھے، ولذکر اللہ اکبر پر آئے، کہنے لگے لوگوں یہ اللہ کا ذکر کیا چیز ہے، اللہ کی عظمت کیا چیز ہے، لوگوں اگر تم نے اللہ کو سب سے بڑا مان لیا تو کائنات کی بڑی سے بڑی چیزیں تمہارے سامنے ہیچ ہے، کائنات کی بڑی سے بڑی دولت تمہارے سامنے ہیچ ہے، اگر تم نے اللہ کو سب سے بڑا مان لیا تو بڑے سے بڑے ظالم و جابر بادشاہ بھی تمہارے سامنے ہیچ ہے۔ تمہیں معلوم ہے اے میرے عزیز طلبہ،
روزانہ دن بھر میں 80 مرتبہ عادت کے طور پر لوگ اسی اللہ اکبر کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر ہر مسلمان نماز میں کم سے کم 30 مرتبہ ایک مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے۔ اسی لیے بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں، اس لیے اللہ کو تم سب سے بڑا مانو۔ جب اللہ کو تم سب سے بڑا مانو گے تو کائنات کی کوئی چیز تمہیں، بڑی سے بڑی شخصیت بھی تم اس کو ویلو نہیں دو گے، تم اس کو اپنے دل میں وہ مقام نہیں دے سکتے ہو، وہ تمہیں مچھر کے پر کے برابر نظر آئے گی۔ ابراہیم پاشا کا گویا کہ سر جھنڈا رہا تھا، اتنے میں ایک شاگرد نے پوچھا، علامہ سعید صاحب اگرچہ وہ بادشاہ ہماری گردنیں کٹوا دے، ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے، پھر بھی ہم اللہ اکبر، اللہ کو سب سے بڑا جانے۔ علامہ سعید حلبی نے اس پر درس دیتے ہوئے فرمایا، موت مومن کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ موت سے تو وہ لوگ ڈریں جو اپنے رب العالمین سے ملاقات سے ڈرتے ہیں، موت سے تو وہ لوگ ڈریں جن کے کھانے پینے میں کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی ہے۔ جیسے گدھا ہوتا ہے، اس کو صرف اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہ کسی کے بھی کھیت میں جا سکتا ہے، کوئی بھی چیز اس کو سڑک پر ملی وہ چر سکتا ہے، لیکن ایک مومن کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام، جائز طریقے سے آئی یا ناجائز طریقے سے آئی، یہ کوئی غلط طریقے سے تو میرے پاس نہیں آئی۔ کوئی بھی پانی، کوئی بھی پینے کی چیز جب پیتا ہے تو اس کے بارے میں 1000 بار سوچتا ہے یہ کہاں تک میرے لیے جائز ہے، کہاں تک ناجائز ہے۔ جس کے کاندھے پر 2 فرشتے ہر وقت تعینات رہتے ہیں، پھر بھلا اس آدمی کو موت سے کیا ڈر ہونا چاہیے، چاہے بادشاہی اس کو مروا دے یا کوئی بیماری اس کو ختم کر دے۔ اس حساب سے علامہ سعید حلبی درس دے رہے ہیں قرآن والا ذکر اللہ اکبر کو سمجھا رہے ہیں کہ ابراہیم پاشا کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اچانک اس کی نظر سعید حلبی کے پیروں پر پڑی جو ابھی بھی اس کے منہ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں۔ علامہ سعید حلبی اپنے پیروں کو سکوڑ نہیں رہے ہیں بلکہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ابراہیم پاشا کو غصہ آتا ہے، ابھی ایک باڈی گارڈ کو آواز دوں، اس کی ننگی تلوار، ابراہیم پاشا کے باڈی گارڈ کی ننگی تلوار علامہ سعید حلبی کی دونوں ٹانگوں کو بھی کاٹ لے۔ اس کو اتنی تیز غصہ آ رہا ہے کہ یہ آدمی میرے سامنے اپنے پیروں کو بھی نہیں سمیٹ رہا ہے، اٹھ کے بھی نہیں بیٹھ رہا ہے، جس طریقے سے اپنے طلبہ کو پڑھا رہا ہے اسی طریقے سے پڑھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے، ایک شاگرد ایک اور سوال کرتا ہے، کچھ نصیحت کیجئے، آج کل لوگ بہت سخت دل ہو گئے ہیں، اگر ہمارے دل سخت ہو جائیں، دین کی طرف نہ جھکیں تو ہم کیا کریں؟ علامہ سعید حلبی کہتے ہیں اپنی موت کو یاد کرو۔ جب تم دیکھو کہ ہمارے دل سخت ہو گئے تو قبرستان کی طرف چلے جایا کرو، پھوٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ لیا کرو۔ او لوگو، دل اسی وقت سخت ہوتے ہیں جب شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہم عالم ہیں، کبھی کبھی شیطان میرے دل میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ اے علامہ سعید، تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، تم تو عالم ہو، تمہارا تو سونا بھی عبادت ہے، تم رات میں جتنی دیر سوتے ہو وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تمہیں کیسے عذاب دے گا جب شیطان اس طریقے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالنے لگے؟ تو فوراً قبرستان چلے جایا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ ایک بزرگ کا واقعہ سناتے ہیں علامہ سعید کہ وہ بزرگ رات میں روزانہ آگ کا ایک انگارہ لے کر اس کے اوپر اپنی انگلی رکھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے، اے انگلی، جب تو آگ کے ایک انگارے کی جلن برداشت نہیں کر سکتی ہے تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ تو کیسے برداشت کرے گی؟ کیسے تو جہنم کی جاسوس تپش کا مقابلہ کرے گی؟ اس طریقے سے وہ اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ اگر تم اپنی موت کو یہ یاد کرو گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری روح نکل جائے گی اور پھر ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر موت تمہیں اچھی لگنے لگے گی، پھر موت سے تم ڈرو گے نہیں اور کسی بھی بادشاہ کی بادشاہت کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا۔ اس جملوں نے ابراہیم پاشا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ علامہ سعید حلبی کے پھیلے ہوئے پیروں کو اپنی مادی آنکھ سے نہیں روحانی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ شخصیت کسی سے دبنے والی نہیں ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا پر ایمان اور توکل جس کے دل میں بیٹھ جائے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی ہے اور مٹا نہیں سکتی ہے۔ ابراہیم پاشا نے کہا بھی مجھے ضرورت ہے، آپ کو پتہ نہیں پڑھانے میں کتنا ٹائم لگے گا،
میں چل رہا ہوں، جب اٹھا ابراہیم پاشا تو اس نے تھوڑا سا حجرے کی طرف نظر ڈالی، اس کے 2-3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی طرف نظر ڈالی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، گھر کی حالت پر نظر ڈالی، سامان بکھرا ہوا اور چند مٹی کے برتن کے علاوہ علامہ سعید حلبی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم پاشا دربار خلافت میں جاتا ہے اور دوسرے دن وہاں سے اپنے باڈی گارڈ کے ذریعے، اپنے قاصد کے ذریعے 1000 سونے کے طلائی دینار، 1000 سونے کے طلائی دینار بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ علامہ سعید حلبی کو دے دینا اور یہ کہنا کہ یہ تو تمہارے گھر کی اصلاح کے لیے دیا جا رہا ہے، آج سے تمہارے مسجد میں امامت کا خرچہ میرے ذمہ، تمہارے بچوں کی پڑھائی لکھائی ہمارے ذمہ، آج کے بعد تم کبھی غریب نہیں رہو گے، ہم تمہیں بہت سا سامان سونے چاندی سے ہم تمہیں لاد دیں گے۔ یہ قاصد 1000 سونے کے سکے دینار لے کر آتا ہے اور یہ خبر لے کر آتا ہے کہ آج کے بعد تم اب سونے میں رہو گے، چاندیوں میں تلو گے، یہ خبر لے کر آتا ہے۔ اتفاق دیکھیے، جس وقت ابراہیم پاشا کا قاصد نماز آتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت ہے، ابراہیم پاشا کا یہ قاصد لا محالہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گھستا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد 1000 سونے کے سکے ان کو دیتا ہے علامہ سعید کو، یہ ابراہیم پاشا نے دیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ تمہارے گھر کی اصلاح کے لیے ہیں، تم اپنے گھر کو اچھی طرح بنا لو، تھوڑا سا مرمت کرا لو اور تمہارا خرچہ پورا آج کے بعد بادشاہ اٹھائے گا۔ وہ 1000 سونے کے دینار لے کر علامہ سعید حلبی نے اسی قاصد کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا، اے قاصد، ابراہیم پاشا سے کہنا، ابراہیم پاشا سے کہنا ان جملوں پر غور کریے اور 500 اور 1000 روپے میں اپنے ووٹوں کو بیچنے والوں اس جملے پر غور کیجئے گا، 1000 روپے میں اپنے ضمیروں کا سودا کرنے والوں ان جملوں پر غور کیجئے گا، 1000 اور 500 روپے میں اپنے ایمان کو بیچنے والوں ان جملوں پر غور کیجئے گا۔ 1000 سونے کے سکے علامہ سعید حلبی نے ابراہیم پاشا کے قاصد کو دیتے ہوئے کہا، جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہہ دینا، جو بادشاہ کو دیکھ کر اپنے پیر نہ سمیٹتا ہو، جس نے بادشاہ کے سامنے پیر پھیلانا سیکھا ہو، وہ کبھی بادشاہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ہے۔ پیر پھیلانے والے نے ہاتھ پھیلانا نہیں سیکھا ہے۔ مجھے میرے رب نے جس حال میں رکھا ہے مجھے وہی حال مبارک ہو، مجھے آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ ٹھکراتا ہوں اور تیری دی ہوئی دولت کو میں اپنے پیروں کے جوتے سے رونگتا ہوں، نہیں چاہیے مجھے تیری دولت۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان جملوں کے بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ کیسا لگ رہا ہے کہ مومنوں کا بھروسہ تو صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، توکل کرنا سیکھیے، بھروسہ کرنا سیکھیے۔ اسی توکل و بھروسے کے ساتھ میرا وہ 15 دن پہلے کا خطبہ بھی یاد کریے گا، وہی خطبہ ابو الغیاث کا، جس کی اللہ پر توکل تھا، بھروسہ تھا کہ 86 سال کی عمر میں بھی اس نے 1 دینار کی بے ایمانی نہیں کی تھی۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، اسی ٹاپک پر اس ٹاپک کو بھی جوڑ سکتے ہو اور وہ ٹاپک سے ملا سکتے ہو کہ توکل بہت بڑی چیز ہے، اللہ پر اعتبار بہت بڑی چیز ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، جو بادشاہوں کی دی ہوئی دولت کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ مر نہیں جاتے ہیں، وہ بھی زندہ رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، میں نے اپنے بندوں کو جب پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، میں بھوکا اٹھا سکتا ضرور ہوں لیکن بھوکا سونے نہیں دیتا اپنے بندے کو۔ رزق کا انتظام اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ جب وہ سمندر میں رہنے والی ویہیل مچھلی کو بھی ایک دن میں روزانہ 40 ٹن گوشت کھلاتا ہے، 40 ٹن۔ ویہیل مچھلی ایک دن میں 40 ٹن گوشت، 1 کلو نہیں، 2 کلو نہیں، 40 ٹن گوشت کھاتی ہے ویہیل مچھلی۔ جب وہ سمندر میں اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے تو ہم لوگ 2-3-4 روٹی کھانے والوں کو بھوکا کیسے سونے دے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، توکل ہو، بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر، اور ہر طریقے کی جہاں سے ہمیں دولت ملے وہاں سے نہیں، حلال طریقہ اپنائیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی مدد کیسے ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعتبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اللہ ہمارا ایمان کو اور مضبوط فرما دے، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو ایمان کی چاشنی ہمارے دلوں کو بھی چھو جائے اور ایمان کی چاشنی سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔